الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم نے سورہ کہف کا کافی حصہ پڑھ لیا ہے، سورہ بنی اسرائیل ختم کی ہے۔ گرمی کی شدت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، کم ہو کے نہیں دے رہی، اور رپورٹ یہ ہے کہ مزید کچھ دن گرمی رہے گی۔ اس رپورٹ کے بعد امید ہے اب گرمی ختم ہو جائے گی، کیونکہ پچھلے ہفتے رپورٹ یہ تھی کہ 2 دن میں گرمی ختم ہو جائے گی۔ اس رپورٹ کے بعد 1 ہفتہ مزید گرمی رہی ہے۔ اب رپورٹ یہ ہے کہ مزید 1 ہفتہ گرمی رہے گی، تو ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اب انشاءاللہ گرمی ختم ہو۔ آج تو بہرحال بہت گرمی تھی، لو اور یہ سب چیزیں، روزوں کا مزہ آ رہا ہے۔ خیر، ہم نے آج سورت پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے۔ ہجرت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رات کے تھوڑے سے حصے میں براق پر بٹھا کر، خچر پہ بٹھا کے بیت المقدس لے کر گئے۔ وہاں تمام پیغمبروں کی روحوں کو جمع کیا گیا بیت المقدس میں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت کی۔ اس کے بعد وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام سواری پہ بٹھا کے 7ویں آسمان تک لے کر گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات دکھائے ہیں۔ پیغمبروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں ہوئیں مختلف آسمانوں پہ، اور 7ویں آسمان پہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا کہ اس سے آگے جبریل علیہ السلام نے بھی جانے سے انکار کر دیا۔ وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں عطا کی گئیں، 50 نمازیں۔ وقت کو نبی کے حق میں روک لیا گیا تھا، روک لیا۔ اللہ کو یہ قدرت ہے کہ کسی شخص کے حق میں وقت چلتا رہے اور دوسرے کے لیے اللہ وقت کو روک لے۔ تو یہ بہت تھوڑے سے وقت میں راتوں رات اللہ نے آسمانوں کی سیر کرائی، بیت المقدس لے کر گئے، نماز پڑھوائی، لائے ہیں، اور زمین کے میں جو ہے وقت آگے نہیں ہوا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، معجزہ ہے۔ 50 نمازیں دی گئیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی یا نہیں کی۔ اس بارے میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے معراج کی رات۔ میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑھے ہیں، دیکھے ہیں بغور۔ اس میں جو میرا رجحان ہے، میری حیثیت تو کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال دونوں طرف کے، تو جو علماء زیارت کے منکر ہیں ان کی دلیل زیادہ مضبوط ہے، وہ روایات زیادہ صریح ہیں، صریح، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اللہ کی زیارت کی، تو آپ نے فرمایا نور انا ارا، نور ہے، میں اسے کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ بالکل صحیح حدیث ہے۔ جو لوگ زیارت کے قائل ہیں وہ والنجم اذا ہوا، سورہ نجم کی آیتیں ہیں جس میں آتا ہے کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، تو اس سے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ وہ بالکل اصلی حیت پہ جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ اس سے اللہ کی ذات مراد نہیں ہے۔ بہرحال کوئی اگر اس کے بھی قائل ہے کہ زیارت کی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس کا انکار کیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، اس کا انکار کرتی تھی، اور قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتی تھی لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ آنکھیں اس اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی، اللہ ان آنکھوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اگرچہ علماء نے اس کی تعویل کی ہے اس آیت کی کہ بھئی ادراک کا مطلب الگ ہے، ادراک تو کسی کی حقیقت تک پہنچ جانا، دیکھنا اس میں داخل نہیں ہے، لیکن بہرحال
دونوں طرف میں نے بتایا دلائل ہیں، میرا رجحان اس طرف ہے، کسی کو سمجھ میں آتا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ باقی آخرت میں، دنیا میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی کوشش کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہ لا سکے، تو دنیا کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں آخرت میں اپنی زیارت کروائیں گے، وہ برحق ہے، وہ اللہ کی زیارت ہوگی۔ تو 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں۔ واپس آ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا 50 نمازیں۔ فرمایا امت نہیں پڑھ سکے گی۔ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امت کی طرف سے بہت بہت نیک بدلہ عطا فرمایا۔ بس یہ اللہ کی طرف سے ایک انتظام تھا، اللہ نے فرض تو 5 ہی کرنی تھی، اللہ کو بھی پتا تھا نہیں پڑھ سکتے، لیکن کسی چیز کی تمہید باندھنی ہوتی ہے کہ بھئی ہم دینا تو یہ چاہتے تھے سارا دن نماز ہی پڑھتے رہو، تو ہم نے پیدا کیا، ہم نے کھلایا پلایا، تو ہماری عبادت کرتے رہو، لیکن چلو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ ان سے ذرا کم کرواؤ۔ یہ بھی تو اللہ ہی ڈال رہا ہے نا ان کے دل میں، اللہ کو پتا تھا میں 50 کرواؤں گا، پھر یہ موسیٰ کے ذریعے 45، پھر یہ ہوتے ہوتے یہاں تک آ جائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بہت زیادہ ہیں، میری امت نہیں پڑھ سکی، آپ کی امت بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ گئے، پھر ہوتے ہوتے 5 رہ گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات اپنی امت کے لیے جو تحفہ لے کر آئے وہ کیا تھا؟ 5 نمازیں۔ یہ اس امت کا، مسلمانوں کا شعار ہے، پوری دنیا میں کہیں بھی مسلمان ہو دن میں 5 مرتبہ مسجد میں حاضری دیتا ہے۔ اتنی عبادت دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ وہ ہفتے میں 1 دن جاتے ہیں، پھر جو ہفتے میں 1 دن جاتے ہیں تو ان جانے کے اتنے آداب نہیں ہیں، ایسے ہی چلے جاؤ، کوئی نہانا ضروری نہیں ہے، جنابت سے پاک ہونا ضروری نہیں ہے، ناخن کٹے ہوئے ہونا ضروری نہیں ہے، بالوں کا کٹا ہوا ہونا ضروری نہیں، گٹکے پان وغیرہ بھی رکھ کے جا سکتے ہیں، جیسے کسی تقریب میں جا رہے ہیں، بس اوپر سے بنے ہوئے سجے ہوئے ہونے چاہیے، کیونکہ ایک گیدرنگ ہو رہی ہے تو ذرا اوپر سے ٹائی وائی سوٹ موٹ چرچ میں جانے سے پہلے نا۔ لیکن 5 ٹائم مسجد میں حاضری مسلمان، اس حاضری کے لیے شرط حدث اصغر اور اکبر سے پاک ہو، باوضو بھی ہو، غسل جنابت اگر ہے تو غسل بھی ہو، جنابت کی حالت میں نہیں آ سکتے۔ پھر اس نماز کے الگ آداب ہیں، بالوں کی صفائی اگر نہیں ہے تو نماز مکروہ، ناخن کٹے ہوئے نہیں ہیں تو نماز مکروہ، ہوا خارج ہو گئی واپس وضو کر کے آؤ، صحیح ہے نا، پیاز کھایا ہے نہیں، اتنے سخت آداب، تبھی نمازی آدمی نیٹ کلین ہی رہتا ہے، نمازی زیادہ دیر ناپاک نہیں رہ سکتا۔ تبھی لوگ کہتے ہیں نا نمازیوں سے لوگوں کو کتنی بھی نفرت ہو، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی یہ صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ ایک خاتون کا میرے پاس ایک دفعہ فون آیا کہ میرے میاں یہ بے نمازی ہونا کتنا بڑا عیب ہے، بے نمازی آدمی کو فکر ہی نہیں ہوتی طہارت کی۔ تو فون آیا کہ میں اپنے میاں سے پریشان ہوں، نماز نہیں پڑھتے، طہارت کا خیال نہیں رکھتے، جسم سے بدبو آتی ہے، استنجا نہیں کرتے، ایسا ہی حساب کتاب چل رہا ہے۔ تو وہ بیچاری اتنی پریشان کہ کس طرح ان کو میں سمجھاؤں۔ تو میں نے کہا تو یہ کہتے ہیں جو خاتون شکایت کرتی ہے نا شوہر کی، یا شوہر شکایت کرے خاتون کی، میرے پاس تو آج کل ایک ہی جواب ہے، پولیس کو بتاؤ بھائی، کیونکہ میں کیا کروں بھائی، میں کیسے سمجھا سکتا ہوں اس کو، پولیس کو بتائیں آپ، شاید پولیس سمجھا دے آگے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں ہمیں کیا دیا؟ تحفہ دیا نماز کا۔ تو یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی پہچان ہے، اور ایسی خوبصورت عبادت دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ کیسا صف بستہ ہو کے کھڑے ہوتے ہیں باوضو ہو کے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، اس کو سنتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، سب ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، التحیات پڑھتے ہیں کہ التحیات کے الفاظ کیسے ہیں؟ التحیات للہ، زبانی قولی عبادتیں، بدنی عبادتیں سب اللہ کے لیے، صدقات و خیرات بھی اللہ کے لیے، زبان سے جو ہم عبادت کے الفاظ بولتے ہیں، تسبیحات، وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو سب ہر چیز میں توحید جھلکتی ہے۔ تو یہ معراج کی رات میں ہمیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جنت اور جہنم دکھائی گئی اور بتایا گیا کہ اس میں کون جائے گا، مستقبل کی کچھ چیزیں منکشف کی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ پہلے دکھا دیے گئے جہنم میں جلتے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں
کچھ لوگ دیکھے جو ننگے مرد اور ننگی عورتیں جو آگ میں جلتے ہیں، اور جب آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں تو وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، بالکل برہنہ، مرد اور عورتیں ایک ساتھ۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جنہیں جلایا جا رہا ہے آگ میں اور ننگے جلائے جا رہے ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں۔ جس مرد نے جس عورت کے ساتھ زنا کیا، کپڑے اتار کے اللہ اسی آگ میں ڈال دیں گے، دونوں کو ایک ساتھ اسی آگ میں کپڑے اتار کے ننگا کر کے۔ اب یہاں تو ہے ایک دوسرے کو برہانہ دیکھو اس آگ میں جلتے ہوئے، اتنا بڑا جرم ہے میرے بھائی زنا کرنا، آج اس کو ہلکا سمجھ لیا گیا ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس تازہ گوشت، خوشبودار گوشت رکھا ہوا ہے، مگر اسے چھوڑ کے وہ کیا کھا رہے ہیں؟ سڑا ہوا گندا بدبودار ایک گوشت ہے، گوشت جب سڑ جاتا ہے، کیڑے پڑتے ہیں، کتنی سخت بدبو آتی ہے، اسے سونگھ کے الٹی آتی ہے انسان کو، لیکن وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بہترین خوشبودار گوشت رکھا ہوا ہے، اس پہ ہاتھ نہیں ڈال رہے بلکہ گندا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں نوچ نوچ کے۔ یہ ان کی سزا ہے، ان کی طبیعت ہی ادھر گندگی کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل سے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے یہ آپ کی امت کے شادی شدہ لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویاں چھوڑ کے طوائفوں اور حرام عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے، منہ کالا کرتے تھے وہاں جا کے۔ جو اللہ نے ان کے لیے بنائی، جو نکاح کر کے ان کے گھر میں رخصت ہو کر آئی ہے، اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ دلچسپی کس پہ ہے؟ موبائلوں پہ، لڑکیوں پہ، فون پہ، گپیں، زنا، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ بھی آج بہت ہو رہا ہے، دبئی سے بہت ساری بیچاری خواتین کے فون آتے ہیں، عیاشی کا ماحول ہے نا دبئی میں، بحرین میں، تو مرد وہاں جا کے پھسل جاتے ہیں، اپنی بیوی ان کو بری لگنے لگتی ہے، بھئی یہ تو وہی ہے، پرانی ہو گئی، 4 سال، 4 بچے ہو گئے، 3 بچے ہو گئے، کوئی نئی چیز آنی چاہیے، تو وہاں ایک سے ایک ان کو طوائفیں نظر آتی ہیں، تو وہ اس کو بھول جاتے ہیں، اپنی بیوی کو۔ بھول جاؤ کوئی بات نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے آخرت برباد، تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، پھر جہنم کی آگ ہے۔ تو یہ معراج میں جو ہے نا موٹے موٹے چند واقعات میں نے بتائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صحابہ کو بتایا اور مشرکین مکہ کو بتایا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس سے بھی ہو کر واپس آ گیا۔ ابو جہل کو جب پتا چلا تو وہ خوشی سے پاگل ہو گیا، اس نے کہا جب میں یہ خبر ابو بکر کو اور ان دوسرے لوگوں کو بتاؤں گا تو یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کر دیں گے۔ اس کو تو ایک شوشہ ہاتھ آ گیا کہ یہ کہیں گے بھائی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ گیا حضرت ابو بکر کے پاس اور کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا کیا دعویٰ کیا بھائی، مجھے تو پتہ نہیں۔ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ میں رات کو گیا ہوں اتنی دور، فلسطین، شام، بیت المقدس، وہاں گیا، نماز پڑھا کے واپس آ گیا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھا، میں تبھی کہتا ہوں یہ معاذ اللہ جھوٹے نبی ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ یہ سچی بات ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم، فرمایا پھر یہ سچ ہے، ایسا ہوا ہوگا۔ حضرت ابو بکر کا جو مقام ہے نا سب سے اونچا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا ایمان جتنا اونچا تھا اس سے اونچا کسی کا ایمان ہو نہیں سکتا، کیونکہ زندگی ساتھ گزاری نا، بچپن کے دوست تھے حضرت ابو بکر، بچپن کے دوست، وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ ایک معجزہ تھا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنی آزمائش میں نہیں ڈالتے، بلکہ جب معجزہ ظاہر کرتے ہیں تو پھر پیغمبر کی صداقت اور نبوت کے دلائل بھی دیتے ہیں۔ اب جب مشرکین مکہ جمع ہوئے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم جو ہو کر آئے ہو تو ذرا یہ بیت المقدس کا نقشہ بتاؤ کیسا ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسے تھے عربوں میں جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، چند لوگ ہی تھے، اور راستے بھی جانتے تھے وہ کہ راستے میں کیا کیا آتا ہے اور کون کون سا قافلہ اس طرف گیا ہوا ہے۔ قافلے تو ایک ہی راستے ہوتے تھے، قافلوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی تھی۔ تو انہوں نے نبی سے پوچھا اچھا آپ ہمیں نقشہ بتائیں، کیسا نقشہ ہے بیت المقدس کی، کیسی مسجد ہے، اور یہ بتائیں کہ راستے میں کون کون سے قافلوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔
حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا نقشہ بھول چکے تھے، کیونکہ ظاہر ہے آپ تو گئے ہیں، نماز پڑھا کے واپس آ گئے، اور آپ براق پہ اتنی تیزی کے ساتھ گئے ہیں کہ راستوں کے قافلوں کا اور ان چیزوں کا کیا پتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو ظاہر کرنے کے لیے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کی مسجد کو، اس کے تصویر کو ایسے کر دیا اللہ نے، اس کو بالکل سامنے، اور ان راستوں کے قافلوں کو بھی آپ نے ایک ایک قافلے کی بھی خبر دی اور بیت المقدس کے ایک ایک ستون کی بھی خبر دی. پھر جب وہ قافلے واپس لوٹے ہیں تو ان کو دیکھا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی اس کے مطابق ہے یا نہیں. تو اس کے بعد مشرکین مکہ کے منہ بند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ معجزہ اور زیادہ ظاہر ہونا شروع ہو گیا. اس میں حکمت کیا تھی؟ معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا کیوں معراج کا؟ اس میں حکمت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے تو کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے. علماء نے اس میں ایک حکمت یہ بیان کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے سب سے آخر میں اور ہیں سب سے افضل. تو ایک ہوتا ہے کسی کی افضلیت کو بتانا اور ایک ہے کسی کی افضلیت کو منوانا. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے افضل ہونے کو بتا تو چکے تھے مگر ابھی تک منوایا نہیں تھا. منوانے کے لیے اللہ نے تمام پیغمبروں کو جمع کر کے نبی کے پیچھے نماز پڑھوائی، یہ بتانے کے لیے کہ اس نبی کے آنے کے بعد امام یہ نبی ہے اور باقی سارے پیغمبر اس کے مقتدی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ نماز جو ہے نا، نماز وہ سب سے بڑا مظہر ہے کسی کی افضلیت کو ثابت کرنے. امام سب سے افضل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن کوشش تو ہوتی ہے کہ سب سے افضل کو بنایا جائے، کیونکہ نماز اللہ کی عبادت ہے. تو جو تمام لوگوں کی طرف سے نمائندگی کرے گا اس کے لیے سب سے افضل ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ پتہ نہیں ہوتا تو نالائقوں کو بھی، ہم جیسے نالائقوں کو بھی لوگ امام بنا دیتے ہیں، لیکن کوشش تو یہی ہوتی ہے نا کہ بھائی سب سے افضل ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا امام بنا کے تمام پیغمبروں کو کیا بنایا؟ مقتدی، اور آپ کی فضیلت پر مہر لگا دی. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، آج موسیٰ کلیم اللہ بھی اگر زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کی بھی نجات نہ ہوتی. تو اللہ نے بتا دیا. اور انہوں نے تمام پیغمبروں نے نماز پڑھی کس کے طریقے پر؟ پہلی حکمت یہ کہ نبی کی فضیلت ثابت ہو جائے، یہ بتائیں کہ یہ امام بن گئے تو امام صاحب فضیلت ہوتا ہے، تو نبی کی فضیلت بھی ثابت ہو گئی. دوسرا مسئلہ یہ ثابت کیا کہ اب تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، کیونکہ امام کے پیچھے جب پیغمبروں نے نماز پڑھی ہے تو اپنی شریعت کے مطابق نہیں بلکہ کس کی شریعت کے مطابق؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق پڑھی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب اس سے یہ بھی ثابت کرنا تھا کہ نبی کی آنے کے بعد پچھلی تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں. اور تیسری بات ایک اور دلچسپ جو بڑی ٹیکنیکل قسم کی ہے، تھوڑی سی مزیدار قسم کی ہے، وہ صحیح بھی نہیں ہے، مزے کی بات، یعنی مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح ہو، لیکن ایک علماء نے ایک علمی نقطے کی بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے قرات خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کا مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدیوں کے لیے قرات ضروری نہیں ہے. اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے اور خاص قرآن میں ہے کہ ہم نے آپ کو دی ہے، یہ انعام دیا ہے سورہ فاتحہ. پچھلے پیغمبروں کو سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوئی، تو جب ان کو پتہ ہی نہیں تھا تو انہوں نے پڑھی سورہ فاتحہ ہے بھائی. صرف ہمارے نبی نے پڑھی، باقی پیغمبروں نے سنی. اس میں یہ بھی غیر مقلدین اور اہل حدیث کو بتانا مقصود ممکن ہے، ہو سکتا ہو کہ وہی مقتدی کے پیچھے اگر کوئی خاموش کھڑا رہے گا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا، اس کی بھی نماز ادا ہو جائے گی. خیر یہ اس کو کوئی جھگڑے کا ذریعہ نہ بنا لیں، یہ ایک ایسی ٹیکنیکل بات ہے، اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے. تو ایک ویسی ایک علماء نے بعض ذکر کیا تو میں نے چلا دیا. ہم لوگ فروعی مسائل میں ایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے والے نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا خیر، تو لیکن ہے بڑی ٹیکنیکل بات جس نے بھی ذکر کی ہے. اچھا خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے فضیلت اللہ نے ثابت کرا دی.
اب میں جلدی سے وہ اصحاب کہف کا مختصر سا واقعہ بتا دیتا ہوں، بس پھر انشاءاللہ درس ختم کروں گا، وقت بہت لمبا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہم نے جو سورہ کہف پڑھی ہے اس میں اللہ نے دو دلچسپ واقعات بیان کیے ہیں. ایک واقعہ تو آج بتاؤں گا، ایک انشاءاللہ پھر کل بتاؤں گا. سورہ کہف، کہف غار کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا ہے. یہودی نبی کے پاس آئے تھے اور اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہف کون ہے، ان کا کتا کون تھا، کیا ہے یہ سارا واقعہ. جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں امتحان لیا نا کہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، تو اسی طرح اصحاب کہف کے بارے میں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کا پورا واقعہ بتایا. پچھلی امتوں میں فرمایا انہم فطیۃ آمنوا بربہم، پچھلی امتوں میں چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ایسی قوم کے تھے کہ وہ قوم ساری مشرک اور کافر. اب یہ 3 تھے یا 4 تھے یا 5 یا 7 جتنے بھی تھے، چند لوگ جب ایمان لائے ہیں تو ظاہر ہے پوری قوم ان کی دشمن ہو گئی. تو اب انہوں نے عزم کیا کہ بھئی ہم ہجرت کرتے ہیں. جب انسان کے لیے اپنا دین بچانا ممکن نہ رہے تو اپنے ملک کو چھوڑنا بھی ضروری ہے. یورپ اور امریکہ سے واپس آنا کیوں ضروری نہیں ہوگا؟ نہیں آ رہی بات سمجھ؟ یورپ، امریکہ، کینیڈا میں صرف ان لوگوں کے لیے رہنا جائز ہے جو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو زنا اور دوسری برائیوں سے بچا سکتے ہیں. جو نہیں بچا سکتے ان کے لیے وہاں رہنا غلط ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ تو اپنے ملک کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے اگر آپ یہاں رہ کر اپنے دین کو نہیں بچا سکتے. وہ اللہ کا شکر ہے ایسے حالات نہیں ہیں، دین بچایا جا سکتا ہے یہاں رہ کر بھی، اور یورپ امریکہ میں رہ کے بھی لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں. میں کوئی قاعدہ کلیہ بیان نہیں کر رہا ہوں. تو وہ تینوں نے ہجرت کی. اب یہ بڑی ہمت کی بات ہے اپنا ملک چھوڑ کر نکل جانا. کہ اب کہاں جائیں؟ پریشان کہ بھئی کوئی جگہ ہو، اسلامی حکومت ہو جو ہمیں پناہ دے دے. اب 3 افراد اللہ نے ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا. وہ کہنے لگے فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، فی الحال تو غار کی طرف چلو، کسی غار میں رات گزارو چھپ کے، کہیں پکڑے نہ جائیں. اور يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب کوئی نہ کوئی رحمت کا انتظام کر دے گا. اللہ پہ توکل کر کے نکلتے ہیں. اب وہ نوجوان نکلے، غار میں چلے گئے، سو گئے. کتے کو انہوں نے بٹھا دیا غار کے منہ پہ. اس سے پتہ چلا کہ حفاظت کے لیے کتا پالنا جائز ہے. حدیث میں کتا پالنے کو حرام قرار دیا ہے. اس کتے سے وہ کتا مراد ہے جو بلا ضرورت رکھا جائے، شو کے لیے رکھا جائے. اگر آپ نے پرندے پالے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، چوکیداری کے لیے کتا رکھا ہوا ہے تو بھی ٹھیک. لیکن بہتر ہے کہ کتے کے علاوہ کچھ اور رکھ لیں، کیونکہ جس کے گھر میں چوکیدار کتا ہوتا ہے نا، وہ پھر کتا فرق نہیں کرتا، وہ ہر ایک کے ساتھ کتا پنا دکھاتا ہے اپنا. سمجھ رہے ہیں بات؟ ہمیں بڑا تجربہ ہے، کسی گھر جاؤ کتا بھو بھو کرتا ہے، آدمی کہتے ہیں ویسے ہی موبائل پہ ہی بات کر لیں گے، ایسے ہی ٹھیک. تو پھر وہ کتوں کو تمیز بھی نہیں ہوتی. ایک آدمی کا کتا بہت بھونک رہا تھا، تو اب جو مہمان آیا نا وہ ڈر گیا میزبان کے کتے کو دیکھ کر، یا تو بھونک رہا ہے. تو میزبان نے کہا کہ آپ نے یہ مسل سنی نہیں ہے کہ بھونکنے والے کتے کاٹتے نہیں ہیں؟ مہمان کہتا ہے میں نے تو سنی ہے، پتہ نہیں آپ کے کتے نے بھی سنی ہے کہ نہیں سنی. اس کو بھی پتہ ہے کہ نہیں پتا کہ بھونکنے والے کاٹتے نہیں؟ ہو سکتا ہے اس کو نہ پتا ہو، یہ کاٹ لے. تو بہرحال وہ کتا لے کر گئے، انہوں نے بٹھایا دہلیز پہ غار پہ کہ بھائی ذرا نگرانی کرتے رہنا، بہو بہو کر دینا کوئی نظر آئے تو. اب دیکھیے انہوں نے اللہ پہ اعتماد کیا، اللہ پہ توکل کیا. ان کا ارادہ تھا صبح یہاں سے نکلیں گے چپکے سے، کہیں جائیں گے کوئی بستی نظر آئے ان سے پناہ مانگیں گے. جو اپنے اسباب جو اختیار میں تھے وہ انہوں نے کیے، لیکن اللہ کی رحمت ان کے ساتھ بہت عجیب ہو گئی. اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کو سلا دو اور یہ اپنے ملک سے نکلیں. ان کو نکلنے نہ تو واپس اسی ملک میں لے کے جاؤں گا، لیکن اس وقت جب حکومتیں تبدیل ہو چکی ہوں گی اور برے لوگ ختم ہو چکے ہوں گے، نئی نسل اہل اسلام کی، مسلمانوں کی، کوئی پیغمبر اللہ نے ان میں بھیجنے تھے جنہوں نے تبلیغ کرنی تھی، دعوت دینی تھی، اور پوری حکومت کا تختہ الٹنا تھا. ظاہر حکومتوں کو الٹنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں. تو اب یہ جب وہاں جا کے سوئے ہیں تو ایسا سوئے قرآن کہہ رہا ہے 300 وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال تک سوتے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اب دیکھو اللہ کی قدرت. فرمایا ہم نے سورج اگر مسلسل کسی پہ پڑے گا جلا دیتا ہے،
اور سورج کی روشنی اگر بالکل بھی نہ آئے تو بھی جراثیم پیدا ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں سورج کو ایسے زاویے سے آتا تھا کہ اس کی ڈائریکٹ دھوپ ان کے اوپر نہیں پڑتی تھی, اور ایک طرف اگر آپ پڑے رہے نا, بیڈ سولز ہو جاتے ہیں نا, گلنے لگتی ہے زمین. فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, ہم ان کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کروٹیں بھی دیتے رہتے تھے. ہر تھوڑی دیر بعد کروٹ بدلتے, ادھر کو سو جاتے ہیں پھر یوں سو جاتے. 309 سال تک سوتے رہے ہیں. اور وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ, اس غار کی طرف کوئی نہ آئے, اس لیے ہم نے کتے کو انہوں نے جو بٹھا کر گئے تھے نا, وہ نے اپنے پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے, زبان لٹکائے, وہ بھی 309 سال تک ایسے ہی پڑا رہا ہے, اور اس پہ ذرا بھی سستی اور کاہلی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے. لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ, اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کی طرف دیکھ لیتے, ان کے چہروں پہ ہم نے روب ایسا پیدا کر دیا, اس کتے پہ بھی اور ان لوگوں پہ بھی روب ایسا پیدا کر دیا کہ انسان ان کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ جائے, یہ سمجھے کہ بھئی یہ کتا تو ابھی حملہ کر دے گا. 309 سال میں پوری حکومتیں تبدیل ہو گئیں, نئے لوگ آ گئے, نسلیں ختم ہو گئیں, پرانے سکے ختم, اور نیا بادشاہ آ گیا اہل اسلام کا جو توحید پرست تھا. اب جب یہ اٹھے ہیں تو پریشان کہ بھئی ہم سوئے کس وقت تھے, اٹھے کس وقت ہیں, سورج کا نا ان کو اندازہ نہیں ہو رہا. جیسے آپ 10 بجے سوئیں اور جب آپ اٹھیں تو 9 بج رہے ہوں, تو آپ یعنی 10 بجے سوئیں اٹھیں اور 12 بج رہے ہوں, تو آپ کہیں گے کہ بھئی یا تو میں 2 گھنٹے سو جاؤں, لیکن نیند سے تو لگ رہا ہے 2 گھنٹے نہیں, یا میں اگلے دن کے 12 بجے اٹھاؤں, تو اتنی لمبی نیند کیسے ہو گئی کہ بھئی ایک دن سے بھی زیادہ. تو پریشان ہو گئے کہ بھئی نیند سے تو لگ رہا ہے کہ بڑی لمبی نیند ہے, لیکن سورج کی روشنی اور ٹائم سے کیا لگ رہا ہے کہ بھئی یا تو 1-8 گھنٹے کی نیند ہے. تو اب کیا ایک دن سوئے ہیں, اس سے زیادہ چلے گئے, کیا ہوا؟ پریشان آپس میں بیٹھ کے بات کرنے لگے کہ بھئی کتنے ٹائم سوئے ہیں ہم لوگ. اب پریشان ہو گئے, کسی نے کہا 5 یوم, کچھ دن سوئے, کسی نے کہا نہیں پورا دن سوئے ہیں. تو پھر وہ جب کافی دیر اس پہ بحث مباحثہ ہوتا رہا, انہوں نے کہا ربکم اعلم بکم, چھوڑ دو, اللہ ہی جانتا ہے کتنا ٹائم سوئے, ہمیں کیا فائدہ ہے ایسی فضول بحث سے. بات یہ کہ پیٹ ہمارا کمر سے چپکا ہوا ہے, بھوک سے حال خراب ہو رہا ہے, پیٹ کمر سے چپکا ہوا, بھوک سے حال خراب ہو رہا ہے. یہ سکہ رائج الوقت لے کے جاؤ, چپکے سے جاؤ بازار میں, اور ولیتلطف, چپکے سے نرمی سے جا کے کسی دکان والے سے کھانا خرید کے لے آؤ. اور یہ بھی کہنے لگے انہم ان یظہروا علیکم, پتہ نہ چلے, پہچان میں نہ ہو, منہ پہ کپڑا پلٹ لپیٹ کر, کیونکہ وہ بادشاہ نے نا پولیس چھوڑی ہوئی تھی ان کے پیچھے, 3 آدمی مسلمان ہوئے, کہیں بھی ملے مار دو. تو چپکے سے بھیس بدل کے جانا اور روٹیاں لے کے واپس آ جانا, کیونکہ اگر یہ انہوں نے تمہیں پکڑ لیا تو ہمیں بھی پکڑیں گے, اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ 2 باتوں میں سے ایک, یا تو ہمیں دوبارہ کافر بنا دیں گے, یا پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے. تو پتھر سے مار کے ہلاک کرنا بھی بڑا سخت ہے, اور اگر ہم ان کے دین میں واپس چلے گئے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کبھی بھی. کتنی بڑی قربانی ہے دیکھو, جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں برحق ہوں تو ساری دنیا چھوٹ جائے, مگر وہ اپنا دین بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس لیے بھائی میں بار بار کہتا ہوں, باہر ملکوں میں رہنے والے اپنا مذہب تبدیل نہ کیا کریں تھوڑی تھوڑی باتوں پہ. ایسے آزاد ہوتے جا رہے ہیں نا, وہاں جا کے لا مذہب بنتے چلے جا رہے ہیں. اپنے دین پر, ایمان پر سودے بازی مت کرو. اب جب وہ سکہ رائج الوقت لے کر آیا, رائج الوقت اس زمانے کا, تو وہ دکان والے نے دیکھا یہ تو قاف میم کا لگ رہا ہے یہ کب کا لگ رہا ہے؟ اس نے بھائی یہ سکہ تمہیں, اچھا یہ بھی پریشان, یہ تو سارے دنیا بدلی ہوئی ہے, کیا ہو رہا ہے, میں خواب دیکھ رہا ہوں, بھائی ہو کیا رہا ہے؟ تو آگے اس نے کہا کہ بھائی وہ سکہ یعنی روٹی, اس نے کہا یہ تو اس زمانے کے بادشاہ کا ہے. اس نے کہا تو اور اس زمانے کا بادشاہ, اسی زمانے میں تو ہے وہ بادشاہ. انہوں نے کہا اس زمانے میں تھوڑی ہے, تو اس زمانے میں. اچھا ان کو تاریخ کا علم بھی تھا کہ فلاں زمانے میں چند نوجوان تھے جو اپنے ملک کو, اپنے شہر کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. یہ خبر بھی ان کے باپ دادا سے چلتی چلی آ رہی تھی کہ وہ غار کی طرف کہیں چلے گئے تھے. بالآخر قرآن تو واقعات کو مختصر بیان کرتا ہے. بالآخر وہ سارے جمع ہو گئے اور انہوں نے بلایا, ان کو بولا بھائی یہ تو 300 سال پرانے لوگ ہیں, ابا کا نام بتانا, کیا حضرت چاچا کا نام بتانا, دادا کا نام بتانا, پھپھی کا نام بتانا, سکہ بھی وہی ہے, سارے تاریخی واقعات بھی وہ. تو ان کو یقین ہو گیا. انہوں نے بتایا بھائی ہم تو سو رہے تھے
غار میں، ہمیں نہیں پتا کیا ہوا ہے. تو ان سب کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان کی توحید اور ان کی قربانی کی برکت سے ان کے ساتھ کرامت کا معاملہ کیا ہے کہ ان کو 309 سال غار میں سلایا. اب سارے جو ہے نا وہ ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگے عقیدت سے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ سنایا. 3 افراد تھے، 4 تھے یا 5 تھے، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی صحیح تعداد میرے سوا کسی کو معلوم نہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی یہ کہتے تھے 300 سال رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائے؟ 309 سال. تو شمسی سال 300 جو بنتے ہیں وہ قمری 309 بنتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ شمسی 300 یعنی 300 سال میں جو ہے نا کتنے سال کا فرق آ جاتا ہے؟ ایک سال میں 10 دن کا فرق آئے گا. اس کو گھر بیٹھ کے کیلکولیٹ کر لینا. میں ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا تھا تو بالکل صحیح آ رہا تھا. 300 اتنے اس کے 309 بن رہے تھے. تو اس سے واقعہ سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بھائی اگر انسان اللہ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو اللہ انسان کے لیے بہت کچھ کر لیتے ہیں. اپنے قاعدے اور اصول اور ضابطوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ اللہ آپ کو بھی 300 سال سلائیں اور پھر امام مہدی کے زمانے میں اٹھائیں آپ کو. کوئی اور معاملہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی. انسان قربانی دینے والا بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد پھر خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ انشاءاللہ کل سنائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا. جاؤ میرا ایک بندہ ہے، اس کو میں نے ایسا علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. وہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ڈانٹ لگا رہے تھے ٹھیک ہے نا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو. تو وہ بھی دلچسپ واقعہ انشاءاللہ وہ کل ہوگا. اچھا تھوڑی دیر آپ لوگ یہاں بیٹھا کریں، ذرا پہلے خواتین کو نکلنے دیا کریں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.